بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کو ایک قرآنی عمل بتا رہا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ میرا ذاتی عمل بھی ہے اور لاکھوں علماء صلحاء کا بھی عمل رہا ہے، اور ہزاروں عاملین بھی یہ عمل روزانہ کے حساب سے کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ عمل 100% کام کرتا ہے، لیکن جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اسی طریقے پر یہ عمل کرنی ہے، پھر اس کے کمالات خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ پیارے دوستو، یہ عمل جادو جنات کے حوالے سے بڑا ہی اثر رکھتا ہے۔ جادو جنات کے برے اثرات، تعویذ، نظر بد کے برے اثرات کو ختم کرنے کے لیے یہ عمل نہایت ہی اکسیر مانا جاتا ہے اور بڑا ہی طاقتور اور مجرب مانا جاتا ہے، کیونکہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس عمل کو اپنا مجرب سمجھتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں۔ محترم ناظرین، جس بندے پر جادو ہو، جنات اور نظر بد کے اثرات ہو، وہ آج یہ عمل لازمی کرے۔ اللہ کچھ ہی دنوں میں اس عمل سے تمام تر اثرات ختم ہو جائے گے۔ پیارے دوستو، جادو جنات، نظر بد کے برے اثرات ایک ایسی بیماری ہے جس کے علاج نہ ڈاکٹر کر سکتے ہیں، نہ اطباء کر سکتے ہیں، اور نہ گولی اور دوائی کھانے سے وہ بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، زیادہ تر مریض اسی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے ہم اسپتالوں میں، گھروں میں گولی دوائیاں کھا کر تک جاتے ہیں، لیکن ہماری بیماری ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، اور ڈاکٹر اطباء بھی اس کو لا علاج کہہ کر گھر واپس کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، معلوم کرنے کا ایک ایسا طریقہ ہے، جس بندے میں یہ علامتیں پائی جائے وہ سمجھ لے کہ اس پر کچھ نہ کچھ اثرات ضرور ہے۔ جب آپ کے گھر میں بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو، کوئی ایسی بیماری ہو جس میں یہ علامتیں پائی جائے، تو پیارے دوستو، ڈاکٹروں کے بجائے گھر میں خود بیٹھ کر اللہ کا کلام لے کر یہ عمل کرے، انشاءاللہ بہت جلد آپ سے وہ بیماری، آپ کے وہ اثرات، جادو جنات، تعویذ، سب کچھ ختم ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر کوئی ایسا مریض آپ کے گھر میں ہو جس کی بیماری معلوم نہیں ہوتی، ہر وقت بیمار پڑا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی اس بیماری اس کے بدن میں ہوتی ہے، یا آپ کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، خواہ والدین کے درمیان ہو، یا والدین یا بچوں کے درمیان ہو، یا رشتہ داروں کے درمیان ہو، پیارے دوستو، یا آپ کو ہر بات پر غصہ آتی ہے، ہر کسی کا بات آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہی، ہر وقت آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، ہر وقت آپ بیماری میں پڑے رہتے ہیں، یا اسی طرح گھر کے افراد کا روز نہ روز کسی نہ کسی پریشانی میں، مشکل میں پھنس جانا، ایک مشکل پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری مشکل اور پریشانی وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، جب یہ علامتیں آپ میں ظاہر ہونے لگے اور کوئی نہ کوئی آپ کے گھر میں ہر وقت بیمار رہتا ہے، تو آج جو عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ نے اس عمل کو گھر میں بیٹھ کر خود کر لینا ہے۔ انشاءاللہ عمل اتنا طاقتور عمل ہے کہ اس کے بعد آپ پر کسی کا باپ بھی کوئی چیز جادو جنات نہیں کر سکے گا، نظر بد آپ کو نہیں لگے گی، جب تک آپ اس عمل کو اپنے معمول میں رکھو گے۔ پیارے دوستو، دشمن کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ کا دشمن آپ پر تعویذ، آپ پر جادو کرنے والا خود اس قسم کے مہلک بیماریوں میں پھنس جائے گا۔ پیارے دوستو، طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ کو محسوس ہو جائے کہ آپ پر اثرات ہے، آپ پر کسی کی بری نظر لگ گئی ہے، یا آپ کے گھر والوں پر لگ گئی ہے، یا آپ کے بچے زیادہ تر روتے ہیں، بغیر کسی بیماری تکلیف کے آپ کے بچے ضد کرتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، تو آپ نے وضو بنا کر آپ دوستوں نے
منزل ایک چھوٹی سی کتاب ہے، آپ نے وہ منزل لے لینی ہے اور آپ نے 3 مرتبہ منزل پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دوستوں نے سورہ قلم کی، یہ 29ویں پارے کی دوسری صورت ہے، سورہ قلم کی آخری 3 آیتیں آپ نے اس کو 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دوستوں نے 3 مرتبہ سورہ مؤمنون جو کہ 18ویں پارے میں ہے، اس کی آخری 3 یا 4 آیتیں افحسبتم انما خلقناکم، آخر تک جس جگہ صورت ختم ہوتی ہے اس جگہ تک آپ نے 3 مرتبہ یہ 3 آیتیں یا 4 آیتیں پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، جب آپ اس عمل کو مکمل کر لے تو آپ نے مریض پر اور پانی پر ضرور دم کرنی ہے۔ محترم ناظرین، جب آپ پانی پر دم کرو گے تو اس کا استعمال کا طریقہ آپ ضرور نوٹ کر لیں۔ پیارے دوستو، مریض کو بھی آپ یہ پانی پلا سکتے ہیں۔ یہ پانی آپ گھر کے چاروں کونوں دیواروں پر بھی چھڑکا دے۔ اس کا اثر یہ ہوگا، فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی تعویذ چھپا ہوا ہے، کسی نے آپ پر تعویذ کر کے آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے، یا باہر بھی کسی جگہ پڑا ہوا ہے تو وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اگر ظاہر نہ بھی ہو تو پیارے دوستو اس کے اثرات ختم ہو جائے گے، وہ کبھی بھی دوبارہ آپ پر اثر نہیں کرے گا، اور جس شخص نے آپ پر یہ تعویذ، یہ اثرات کے عمل کر رکھا ہے، انشاءاللہ یہ اسی پر پلٹ جائے گا۔ پیارے دوستو، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ اس عمل کا آپ کو بتاتا چلوں۔ جس بندے کی کاروبار ٹھیک سے چل رہا تھا، وہ اچانک ٹھپ ہو گیا اور کاروباری مسائل پیدا ہو گئے، بندشیں، رکاوٹیں پیدا ہو گئے، اور آپ کا یہ گمان ہے کہ آپ کا کاروبار کسی تعویذ یا کسی رشتہ دار یا کسی شخص نے کسی عمل کے ذریعے بن کر رکھا ہے، تو آپ یہ عمل کر کے اس پانی کو اپنے دکان میں بھی چھڑکا دے، انشاءاللہ آپ کا کاروبار دوبارہ چمکے گا، آپ کا کاروبار دوبارہ جو ہے وہ تیزی سے بڑھتا چلے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ پر کسی نے تعویذ یا جادو کر رکھا ہے، اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں نوجوان لڑکے یا لڑکیاں ہے اور آپ بہت کوشش کرتے ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے، لیکن کوئی ذریعہ آپ کے ذہن میں نہیں آتا، کوئی رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، جس کی سبب سے آپ کے گھر کے لڑکے لڑکیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی، تو انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی تمام تر رکاوٹیں، تمام تر بندشیں، تمام تر اثرات، نظر بد، سب کچھ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ عمل خود بھی پڑھیے، اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آج کل کے دور میں یہ ایک عام بیماری پھیل چکی ہے۔ ہر کوئی نہ کوئی دوسرے شخص پر، خاص طور پر رشتہ داروں اور خاص طور پر عورتوں کا یہ مسئلہ بن چکی ہے کہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، ہزاروں روپیہ دے کر دوسرے بندے پر جادو، جنات، یہ تعویذ کے یہ سب کچھ عمل کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اپنے آپ کی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں، کاروبار کی حفاظت کے لیے آج سے عمل آپ ضرور کریں۔ اپنے گھر میں ایک بندہ خاص کر لے اس عمل کے لیے کہ روزانہ کے حساب سے یا کم سے کم 3 دن کے بعد یا ہفتے میں ایک بار تو اس عمل کو ضرور کیا کرے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو تمام تر اثرات، تمام تر بلاؤں، تمام تر مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے سورہ مریم کے پہلے لفظ کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پیارے دوستو، جو بندہ ماہ شعبان میں اس لفظ کو پڑھتا رہے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے کامیابی کے راستے کھلوا دے گا، رزق کے دروازے کھلوا دے گا، بد نصیب کے تالے کھلوا دے گا۔ محترم دوستو، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ رزق، دولت آپ کے گھر میں بارش بن کر برسے گی۔ محترم ناظرین، یہ وہ وظیفہ ہے
جس کے پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت ہر کام میں کامیابی کے راستے کھلوا دیتا ہے۔ انٹرویو میں کامیابی کے لیے، ملازمت میں ترقی کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، رزلٹ میں اچھی کامیابی کے لیے آپ سورہ مریم کے اس پہلے لفظ کا ورد کریں، پھر آپ اس کے کمالات خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ نہایت ہی آسان سا لفظ ہے، لیکن پڑھنا آپ نے کس طرح ہے، اس کا طریقہ کار جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنی ہے۔ 5 سے 6 منٹ کی ویڈیو ہوگی، لیکن اس چھوٹی سی ویڈیو سے انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، سورہ مریم کی پہلا لفظ جو ہے وہ ہے کاف ہا یا عین صاد، جس کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، اور اکثر مفسرین کے ہاں جو ہے اس کا معنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو آپ کے لیے ہر مشکل کا راستہ کھلوا دیتا ہے۔ جو بندہ اپنی پریشانی میں، اپنے غم میں، اپنی مصیبت میں کاف ہا یا عین صاد اس ایک لفظ کا ورد کرتا ہے تو رب کریم اس کے ہر غم کو، ہر پریشانی کو، ہر مصیبت کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کے عوض اس کو خوشیاں، سکون، اطمینان عطا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جو بندہ رزق کی پریشانی میں، رزق کی تنگی کی پریشانی میں اس آیت، اس لفظ کا ورد کرتا ہے کاف ہا یا عین صاد، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اس کا ورد کرتا ہے، تو رب کریم اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا کر دیتا ہے کہ بندے کی سوچ وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ غیبی خزانے اللہ رب العزت اس کی طاقت میں کر دیتے ہیں، جب چاہے جتنی رزق چاہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، رزق دروازے توڑ کر آپ کے گھر میں داخل ہوگی۔ پیارے دوستو، اگر آپ فقر اور فاقوں کی زندگی جی رہے ہیں، اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کی اولاد غربت کی زندگی جی رہے ہیں، پیارے دوستو، اور آپ اس زندگی میں سخت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، لوگوں سے بھی مانگتے ہیں، لوگوں کے دروں پر جا کر نوکریاں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، تو پیارے دوستو، یہ کاف ہا یا عین صاد کا یہ عمل آپ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آج سے پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اندر میرا رب آپ کے لیے غیب کے خزانوں سے بندوبست فرمائے گا۔ پیارے دوستو، میرا رب ایسا عطا کرنے والا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرتے ہوئے رب کریم کے حضور گڑ گڑا کر اللہ کے ناموں سے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کو وسیلہ بنا کر مانگتا ہے، تو یقین مانیے اللہ رب العزت بہت جلد عطا کرنے والا ہے، اور ایسا عطا کرے گا کہ آپ سے اس کا بدلہ کبھی نہیں مانگے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ قرض کے دلدل میں پھنس چکے ہیں، پیارے دوستو، قرض ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی مشکل ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی ویران ہو جاتی ہے، کیونکہ قرض لینا ایک الگ بیماری ہے، ایک الگ مشکل ہے، لیکن قرض دینا اور پھر نہ ہونا ایک الگ مسئلہ بن جاتا ہے، اور پھر قرض پر قرض لینا ایک الگ مشکل بن جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ بھی قرض میں پھنس چکے ہیں اور لوگ آپ سے اپنا ادھار مانگ رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، تو آج سے ایک لفظ کا ورد جاری رکھیں، چلتے پھرتے تسبیح کے دانوں پر، انگلیوں کے پوروں پر، انگلیوں پر کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، چلتے پھرتے پڑھیے، انشاءاللہ آپ کا تقدیر ایسا چمکے گا، ایسا چمکے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ رزق، دولت، ترقی، کامیابی، گھر، آپ کی منہ سے جو دعا نکلے گی میرا رب اس کو قبول فرمائے گا۔
تو پیارے دوستو، یہ ایک لفظ آج سے خود بھی پڑھنا شروع کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس عمل کے برکات فضائل آپ شیئر کر کے یہ عمل شیئر کیا کرے۔ شاید آپ کے ایک شیئر کرنے سے لوگوں کی زندگی بن جائے، لوگوں کے مشکلات وہ حل ہو جائے، لوگوں کی پریشانی، ڈپریشن، بیماری، مصیبتیں ختم ہو جائے۔ انشاءاللہ اس میں آپ کا بھرپور ثواب ہوگا۔ تو پیارے دوستو، خود بھی پڑھیے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے والا ہوں۔ آج کا جو وظیفہ ہے، آج کا جو عمل ہے، پیارے دوستو، آپ کے ساتھ جو عمل میں شیئر کرنے والا ہوں وہ وضو کے دوران یہ عمل آپ کر لیا کرے۔ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، بہت ہی مختصر سا عمل ہے۔ اس عمل کو اپنی عادت بنا لے، دن میں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ جب نماز ادا کرے گی تو لازمی بات ہے ہر 5 مرتبہ وضو بھی کرے گی۔ تو جب دن میں 5 مرتبہ آپ وضو کے دوران یہ الفاظ پڑھیں گے، یہ وظیفہ آپ دوست کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک اس عمل سے اتنے زیادہ خوش ہوں گے، اس عمل سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوگی، اور اللہ کی ذات آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گی کہ آپ دوست حیران رہ جائے گے۔ پیارے دوستو، اس عمل سے اللہ کریم کی ذات بہت خوش ہوگا، اور آپ جو چیز اللہ کریم سے اس عمل کے بعد مانگو گے، اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کو رزق چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، گاڑی چاہیے، یا آپ کے اوپر پہاڑ جتنا قرض ہو، اور آپ یہ عمل دن میں 5 مرتبہ کر لے اور اللہ کریم سے اس عمل کے صدقے دعا مانگے، تو انشاءاللہ آپ کے اوپر سے قرض ختم ہوگی، بیماریاں ختم ہو جائے گی، مشکلات دور ہوں گے، مصیبتیں ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، جو بھی خواہش اللہ سے مانگے گے، جو چیز اللہ کریم سے مانگے گے، جائز خواہشات، جائز حاجات، جائز مقاصد، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر آپ کو بہت زیادہ چیزوں سے نواز دے گا۔ پیارے دوستو، لیکن شرط یہ ہے کہ عمل آپ دوستوں نے روزانہ کرنا ہے، کیونکہ وضو ہم روزانہ کرتے ہیں اور دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ یہ کہے کہ میں ظہر کی نماز کے وقت وضو کرتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وضو میرا نماز عصر تک جاری رہتا ہے، اور میں اسی وضو کے ساتھ نماز عصر بھی ادا کرتا ہوں، یہ بھی بہتر ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ جب آپ وضو کریں، چاہے جس وقت ہو، تو وضو کے درمیان یہ وظیفہ لازمی کیا کرے، اس وظیفے کو اپنی عادت بنا لیا کرے۔ بہت ہی مختصر سا عمل ہے، انشاءاللہ جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اللہ پاک چند ہی دنوں کے اندر پوری فرمائے گے، اور گھر میں، رزق میں، کاروبار میں، مال اور دولت میں، اولاد میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ اور جس گھر میں خواتین اس عمل کو اپنے اوپر لازمی کرے گی، تو انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے اس گھر میں برکت ہی برکت ہوگی، اس گھر کے رزق میں برکت ہی برکت ہوگی، اس گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے گی۔ اور ایک بات انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کے محتاج ہوں گے، لوگ آپ سے پوچھیں گے، ہاتھ جوڑ کر پوچھیں گے کہ خدارا یہ وظیفہ ہمیں بتاؤ، کون سا عمل آپ نے کیا ہے؟ آپ چند دنوں کے اندر اللہ پاک کی ذات نے آپ کو مالا مال کر دیا۔ تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ نے وظیفہ لازمی بتانا ہے۔ خود آپ کرتے ہی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس وظیفے کو ضرور شیئر کیا کرے، اور ثواب کی نیت سے شیئر کیا کرے، تاکہ اگر وہ لوگ پریشانی میں مبتلا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، چاہے ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو، مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، جس چیز کی ضرورت ہو، بھی اپنی مشکلات کو اللہ کریم سے حل کروائے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ پیارے دوستو، وضو کے دوران آپ نے 7 مرتبہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو لفظ ہے سبحان اللہ 7 مرتبہ یہ لفظ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ 3 مرتبہ یہ لفظ پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ اللہ اکبر۔ تعداد آپ دوستوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ 7 مرتبہ سبحان اللہ، 3 مرتبہ الحمدللہ اور 1 مرتبہ اللہ اکبر۔ مختصر سا یہ وظیفہ ہے، مختصر سا عمل ہے، تو آپ حضرات اس کو اپنی عادت ڈالیں، اور جب بھی آپ وضو کرتے ہیں تو اس مختصر سے عمل کو لازمی کیا کریں۔ انشاءاللہ خوب فائدہ ہوگا، اور آپ کو اللہ کریم بہت کچھ چیزوں سے نواز دے گا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، اگر آپ اس حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرو گے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ پیارے دوستو، اس عمل کے ذریعے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے اس کے کاروبار میں، مال میں، اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ پر قرض ہے اور آپ اس عمل کو اپنے ذہن میں اپنی مقصد کو رکھ کر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کریم اس عمل کے ذریعے سے آپ سے قرض کو ختم فرما دے گا۔ پیارے دوستو، آخر میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ تو بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس میں جوان ہو جاتی ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ بندہ بوڑھا ہے، 2 چیزیں جوان ہیں۔ پیارے دوستو، وہ کون سی چیزیں ہیں جو جوان ہیں؟ ان میں سے ایک، وہ زندگی کا حریص بن جاتا ہے کہ کہیں میں فوت نہ ہو جاؤ۔ نمبر 2، وہ مال کا حریص ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اب تو مال ہونا چاہیے، کافی زندگی گزاری، چلو اب ہی مل جائے۔ ویسے بوڑھے ہیں اور لمبی لمبی امیدیں، دوسری روایت کے الفاظ ہے کہ لمبی لمبی امیدیں، اور حرص جوان ہو جاتی ہے، بندہ بوڑھا ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہی الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک قرآنی وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، اور اس سورت کے ساتھ اللہ کریم کا ایک مبارک نام کا وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے گھر میں پریشانی ہے، اگر آپ کے ہاں رزق کی تنگی ہے، یا آپ دولت کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، تو ان تمام تر مسائل کے حل کرنے کے لیے آج کا جو وظیفہ میں آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں، بہت ہی زیادہ اکثیر اور مجرب وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے پاس روزگار نہیں، یا روزگار ہے لیکن اس سے آپ کا گزارا نہیں ہو پا رہا، یا آپ کے پاس کاروبار نہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بہترین کاروبار ہو، یا آپ کے پاس نوکری نہیں، نوکری کی تلاش میں در بدر بھٹکتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، کسی بھی مشکل کو حل کرنے کے لیے، خواہ اس کا تعلق مال اور دولت سے ہو، یا اس کا تعلق شادی کے حوالے سے ہو، یا اس کا تعلق رزق کی تنگی اور پریشانی کے حوالے سے ہو، تو ان تمام تر مشکلات سے نکلنے کے لیے، ہر قسم کی ڈپریشن، ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے آج کا یہ وظیفہ بہت ہی لاجواب وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، کرنا کچھ اس طرح ہے کہ آپ دوستوں نے ماہ رمضان کے دنوں میں، جو کہ آخر عاشرہ شروع ہو چکا ہے، ان تمام دنوں میں آپ نے روزانہ صرف اور صرف 33 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی اور مجرب سورت ہے، اور ان 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ دوستوں نے صرف ایک تسبیح یعنی 100 بار آپ دوستوں نے یا فتاحو پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے سے اللہ کریم آپ کے رزق کے تمام تر بند دروازے کھول لے گا۔ اللہ کریم آپ کو بے پناہ رزق عطا کرے گا۔ اللہ کریم آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ اگر مال کے حوالے سے پریشان ہے
تو اللہ کریم غیب کے خزانوں سے آپ کو مالا مال کر دے گا۔ پیارے دوستو، اس وظیفے سے اول و آخر آپ دوستوں نے 3 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنی ہے۔ پھر آخر میں آپ دوستوں نے ہاتھ اٹھا کر اپنی مقصد کی، اپنی پریشانی کی دعا ضرور کرنی ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے تو وظیفہ کرتے وقت اس مقصد کا ذہن میں ہونا ضروری ہے۔